السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ و رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ ابھی تک کافی تعداد میں کرسیاں خالی ہیں اور آنے والوں کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن میرے پاس آنے والوں کا انتظار کرنے کے لیے موقع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں آفیشیلی ہمیں پرمیشن صرف رات کے 10 بجے تک کا ملا ہے اور اس وقت تقریباً 9:10 ہو چکے ہیں۔ تو اگر میں ابھی اپنا بیان شروع کروں تو بھی میرے پاس 45-50 منٹ سے زیادہ وقت اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آنے والوں کا انتظار کیے بغیر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں،
یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ انسان بن کر ہم اور آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ مولا کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور جسے کیا بنا کر پیدا کرنا ہے یہ فیصلہ ساری کائنات کے خالق و مالک کا ہے۔ اگر اس نے ہمیں اور آپ کو پتھر کنکر نہیں بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو چرند و پرند نہیں بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو درخت کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں، پتے، پھل نہیں بنایا، بلکہ اس نے ہمیں اور آپ کو حضرت انسان بنا کر پیدا کیا، تو یقیناً یہ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اگر آپ بتائیں وہ ہمیں کچھ اور بنا کر پیدا کر دے گا تو ہم اور آپ بھلا کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے جسے چاہا مچھلی بنا دیا، اللہ نے جسے چاہا چرند و پرند بنا دیا، اللہ نے جسے چاہا پتھر کنکر بنا دیا، اللہ نے جسے چاہا اسے جنات میں، جسے چاہا اسے فرشتوں میں، جسے چاہا اسے انسان میں پیدا کیا، اور اللہ نے جسے جیسا چاہا ویسا پیدا کیا۔ اور پھر جن چیزوں کو رب نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، کسی شے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق میں اپنی طرف سے کوئی چوں چرا کر سکے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے اسی راستے پر آپ کے سامنے سے کتا چلا آ رہا تھا۔ جب بایزید بسطامی نے کتے کو دیکھا تو آپ ٹھہر گئے، کچھ دیر رکے رہے، اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور، کتے کو دیکھ کر آپ رکے کیوں؟ کتے کو دیکھ کر آپ روئے کیوں؟ کتا اگر سامنے آ گیا تھا ہم اسے مارتے، اسے بھگا دیتے، اسے دھتکار دیتے، لیکن کتے کو دیکھ کر آپ رک گئے اور اس کے بعد آپ رونے لگے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دراصل میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کتے نے مجھ سے پوچھا کہ بایزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ میں نے کہا بتا تیرا کیا سوال ہے؟ تو کتا مجھ سے کہنے لگا کہ بایزید مجھے بتا تیری کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنا کر پیدا کیا، اور میرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا کر پیدا کیا گیا؟ اے بایزید اس سوال کا جواب دے، اس کے بعد آگے بڑھنا۔ خواجہ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ کتے کے سوال کو سننے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مجھے کتا بنا دیتا، اور کتے کو چاہتا تو بایزید بسطامی بنا دیتا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے کتا بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں بس یہی سوچ کر میں رونے لگا کہ اگر اللہ نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا ہے تو میری مرضی سے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا، رب نے اپنے فضل و کرم سے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا۔ اب آپ بتائیں کہ انسان بنا کر اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا ہم نے اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا کبھی شکر ادا کیا؟ کبھی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا احسان کہ تو نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب دوسری چیز، اللہ نے صرف انسان بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ انسانوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ انسان تو دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد، اللہ چاہتا تو دنیا کے انہی انسانوں کی طرح
ہمیں بھی کوئی انسان بنا کر پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے ان انسانوں کی طرح کوئی عام انسان بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا ہم پر دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ کا ہم پر تیسرا احسان یہ ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے صرف ایمان والا بنا کر پیدا نہیں کیا۔ ایمان والے وہ بھی تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ایمان والے وہ بھی تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ایمان والے وہ بھی تھے جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھا، ایمان والے وہ بھی تھے جنہوں نے عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھا۔ لیکن اللہ کا ہم پر تیسرا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا کر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، محبوب کی امت میں پیدا ہونا یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں 20 یا 22 انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ اپنے محبوب کا نبی بھی دعا کرے کہ تو اپنے حبیب کا امتی ہمیں بنا۔ اللہ کا کتنا احسان کہ رب نے بن دعاؤں کے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام۔ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، ان کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ میں کوئی نعرے والی تقریر نہیں کرتا، میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے توریت شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ توریت پڑھتے پڑھتے آپ کے سامنے ایک امت کا ذکر آیا۔ جب اس امت کا ذکر آپ نے پڑھا تو توریت کو بند کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں نے اس کتاب میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے جو سب سے آخر میں آئے گی، لیکن جنت میں انہیں سب سے پہلے تو داخل فرمائے گا۔ وہ امت جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے تو انہیں داخل کرے گا۔ اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے جو امت جب گناہ کا ارادہ کرے گی تو جب تک گناہ کر نہ لے ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی کی نیت کرتے ہی ان کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ نیکی کریں گے تو تیرے ذمہ کرم پر ہوگا، چاہے تو انہیں 10 گنا ثواب دے، چاہے 70 گنا ثواب دے، چاہے 700 گنا ثواب دے۔ اے اللہ برائی کا ارادہ کریں گے تو برائی لکھی نہیں جائے گی جب تک کہ برائی کر نہ لے، لیکن جب نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیت کرتے ہی نام اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ اے اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو جس امت پر پچھلی تمام امتوں کے عیب تو ظاہر کر دے گا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، قوم شعیب نے کیا تھا، کیا کیا تھا، قوم لوط نے کیا کیا تھا، قوم عاد نے کیا کیا تھا، قوم سمود نے کیا کیا تھا، پچھلی ساری امتوں کے عیب اس امت پر تو ظاہر کر دے گا، لیکن اس امت کے گناہ کسی پر ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ جب گناہ کریں گے تو گناہ پر پردہ ڈال دے گا، ان کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ اب جب آپ تعریفیں کر لیتے ہیں تو تعریف کرنے کے بعد کیا عرض کرتے ہیں جانتے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ امت جس کی تعریفیں تو نے میری کتاب توریت میں کی، وہ امت جس کے مقام کو تو نے اتنا بلند کیا، وہ امت جس کو سب سے پہلے تو جنت میں داخل کرے گا۔ اے اللہ میں تیرا کلیم تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ امت مجھ کو عطا کر دے، اس امت کا نبی مجھ کو بنا دے۔ تو جانتے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ وہ امت میں تجھے نہیں دوں گا،
وہ امت میں اپنے محبوب کو عطا کروں گا، وہ امت میں اپنے حبیب کو عطا کروں گا، اس امت کا نبی میں اپنے محبوب کو بناؤں گا۔ تو جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، مولا اگر تو مجھے اس امت کا نبی نہیں بناتا نہ بنا، تیرا کرم ہوگا تو مجھے بھی اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اور محبت سے کہیں آپ ذرا سوچیں، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے ادریس علیہ السلام دعا کریں، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کریں، اللہ نے بن دعاؤں کے ہمیں اور آپ کو اس محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان۔ لیکن میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، موجودہ دور کا مسلمان اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، اپنی عظمت کو، اپنی شان کو بلائے بیٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کو بخار آ جائے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کو کینسر ہو جائے، تو اس کو سوائے درد کے، تکلیف کے، بیماری کے، آہو بکا کے، پریشانی مصیبت و بلا کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کے پاؤں میں جب کانٹا چبھتا ہے، میرے امتی کے پاؤں میں جب چیٹی کاٹتی ہے، تو اللہ اس معمولی تکلیف پر بھی میرے امتی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب کسی کو بخار آ جائے، اگر مان لیجئے کسی کو بخار آ جائے تو کیا ہوگا اس کا؟ اگر کانٹا چبھ جائے، چیٹی کاٹ لے تو جان نہیں جائے گی، سرجری نہیں کرانا پڑے گا، ڈاکٹر سے دوا لینے نہیں جانا پڑے گا، معمولی تکلیف، تو معمولی تکلیفوں پر اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اب اگر بخار آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب کسی مسلمان کو بخار آتا ہے اور بخار کی وجہ سے اس کا بدن تپتا ہے، تو جیسے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے لوہے کی گرمی اور تپش، اس آگ کی گرمی اور تپش لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے اور بخار میں اس کا بدن تپتا ہے تو بخار کی گرمی اور تپش کی وجہ سے اللہ میرے امتی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ سوچیں اللہ نے قدم قدم پر انعامات کا وعدہ کیا۔ یہ تو تکلیفیں ہیں، یہ تو بیماری ہے، یہ تو پریشانی ہے۔ جانتے ہو اگر کوئی مسلمان راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، راستے میں بڑا سا پتھر پڑا تھا، آپ نے چلتے چلتے اس کو ہٹا دیا، راستے میں کانٹا پڑا تھا، آپ نے چلتے چلتے ہٹا دیا، راستے میں کوئی گندگی پڑی تھی کہ آنے جانے والے کو تکلیف ہوگی، آپ نے اس کو ہٹا دیا، تو میرے نبی فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز اگر تم ہٹاؤ گے اللہ تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صدقہ کرنے کا، آپ سوچئے قدم قدم پر نیکیوں کا انتظام، قدم قدم پر جنت میں جانے کا انتظام۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھ کر سلام کرے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھے تو مصافحہ کرے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھ کر خیریت پوچھے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان پریشان ہو اور آپ اس کو ہمت بڑھائیں، اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہے اور آپ اس کو حوصلہ دلائیں، اگر کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ رو رہا ہے، وہ جدائی میں ٹوٹ گیا ہے، اپنے مرنے والے کی جدائی میں دن رات رو رہا ہے اور آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہمت بناتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے جان پہچان والے بیمار ہو گیا اور آپ اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر عمل کے عوض میں نبی نے فرمایا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، صدقہ کرنے کا۔ بلکہ میرے پیارے آقا کے دیوانوں،
ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عورت جو ناچنے گانے والی تھی، دولت مندوں کی محفل میں جانا، ناچنا گانا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، یہی اس کا پیشہ تھا. میرے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ وہ ناچنے والی عورت کہیں ناچنے گانے کے لیے چلی جا رہی تھی. راستے میں اس کی نظر پڑی، سڑک کے کنارے کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا. عورت کتے کے قریب گئی تو قریب جا کر دیکھا اس کتے کا حلق پیاس سے سوکھ چکا ہے، حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا ہے، زبان باہر آ گئی، آنکھیں پلٹ گئی، دل کی دھڑکنیں تھمنے والی ہے، کتا پیاس سے مرنے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ کتے کو پانی نہیں ملا تو تھوڑی دیر میں مر جائے گا تو پانی پلانے کے لیے یہاں وہاں بھاگتی ہے، تلاش کرتی ہے. اب اس کے پاس کوئی بوتل نہیں کا، اس کے پاس پانی کا انتظام نہیں کا، لیکن یہاں وہاں دوڑتی ہے کہ شاید کہیں پانی مل جائے. اس کو قریب میں کنواں نظر آتا ہے، کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو پانی موجود تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، کنویں پر کوئی رسی اور ڈول نہیں تھا. ایک طرف پیاسا کتا ہے اور ایک طرف کنویں میں پانی ہے. اب کتے کو پانی پلائے تو پلائے کیسے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اللہ نے اس کے ذہن کو کھول دیا. اس کے جسم کے اوپر جو دوپٹہ تھا اپنے دوپٹے کو اتارتی ہے، کنویں کے منڈیر پر لیٹ جاتی ہے اور کنویں کے پانی میں دوپٹے کو لٹکاتی ہے. اب جب کپڑے کا ایک ٹکڑا یعنی دوپٹے کا ایک حصہ پانی کے اندر پہنچتا ہے تو تھوڑا سا پانی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، تھوڑا سا پانی اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. اب وہ ناچنے والی عورت دوپٹے کو کھینچ کر باہر نکالتی ہے، بھاگتی ہوئی آتی ہے، ایک ہاتھ سے کتے کے چہرے کو پکڑتی ہے، ایک ہاتھ سے اس کے منہ کے اندر پانی کو نچوڑنا شروع کرتی ہے. جیسے جیسے پانی کے قطرے حلق کے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، زبان بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب پانی پینے کے بعد کتا اٹھتا ہے، دھیرے دھیرے چلنے لگتا ہے. وہ عورت توبہ نہیں کرتی، وہ عورت نمازی نہیں بنتی، وہ عورت پرہیزگار نہیں بنتی، اپنی زندگی ناچ گاتے گزار دیتی ہے. جب اس عورت کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، تو جانتے ہو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا تو میری بندی ہو کر کتے پر رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں. تو نے کتے کو مرنے سے بچایا ہے، جا میں نے تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ناچنے گانے والی عورت پیاسے کتے کو چند قطرے پانی پلا دے، اللہ بے حساب کتاب اس عورت کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. آپ اگر انسانوں پر رحم کرو گے، آپ اگر مسلمانوں پر رحم کرو گے، آپ اپنے پڑوسیوں پر رحم کرو گے تو کیا اللہ اس کا آپ کو اجر نہیں عطا فرمائے گا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، انعام. کسی اندھے کو راستہ پار کراؤ، انعام. کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، انعام. کسی پیاسے کو پانی پلاؤ تو انعام. بلکہ میرے پیارے آقا کے پرزبانوں، اللہ نے ایسے انتظامات کیے ہمارے اور آپ کے لیے نیکیاں کمانے کے. میرے نبی نے فرمایا سردیوں کی رات میں چھوٹا بچہ سو رہا ہے اور ماں باپ راتوں کو اٹھ کر اپنے بچے کے بدن پر چادر ڈالتے ہیں کہ کہیں سردی نہ لگ جائے، کہیں طبیعت نہ خراب ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا سردیوں کی رات میں وہ ماں باپ جو اٹھ کر اپنے بچوں کے بدن پر چادر ڈالتے ہیں، اللہ اس ماں باپ کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج ہم نے سمجھا جہاد کا مطلب کہیں بم پھوڑ کر 20 25 50 مار دو. جہاد کا مطلب تلوار لے کر نکلو، کچھ بے گناہوں کو جنہیں جانتے پہچانتے نہیں ان کی گردن مار دو. جہاد کا مطلب دہشت گردی آتنکواد نہیں ہے. اگر صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو جانتے ہو میرے نبی کی خدمت میں صحابیات آئی تھی، عورتیں آئی تھی اور عورتوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مرد پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ پاتے، ناپاکی کی وجہ سے کچھ روزے ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مرد ماہ رمضان کے معاف کرنا مرد سال بھر نمازیں پڑھتے ہیں، مہینے بھر نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم ہر مہینے پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی وجہ سے ہمیں مہینے بھر میں کچھ نمازیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ مرد ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں لیکن ہم ناپاکی کی وجہ سے کچھ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ مرد جہاد پر جاتے ہیں، ہم عورت ہونے کی وجہ سے جہاد پر نہیں جا پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نیکیوں میں عبادات میں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو سال بھر روزے رکھتے، وہ تو سال بھر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں کچھ دنوں میں نہیں پڑھ پاتے۔ وہ مہینے ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ہم کچھ روزے ناپاکی کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ وہ جہاد کرتے ہیں تو نیکیوں میں وہ آگے نکل جاتے ہیں، ہم نیکی میں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی جہاد پر جایا کریں، ہم بھی تلوار چلایا کریں، ہم بھی دشمن کا مقابلہ کیا کریں۔ تو جانتے ہو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مرد تلوار لے کر میدان میں اترتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی جان کو داؤ پر لگاتے ہیں، تب اللہ ان کو جہاد کا ثواب دیتا ہے۔ تم اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی ہو، اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی ہو، یہ تم جو گھر کے کام کاج کرتی ہو، اللہ تمہیں اس کی وجہ سے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے جیسے کچھ بے پڑھے لکھے مسلمانوں نے لفظ جہاد کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ آج جب بات جہاد کی ہوتی ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، آج جب بات جہاد کی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آتنکوادی لوگ ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، یہ امن و سکون کو غارت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پوری دنیا میں جہاد کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ کھیل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ آتنکواد ہے۔ جہاد حقیقت میں وہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ظلم کے خلاف آپ کی آواز جو بلند ہوتی ہے وہ جہاد ہے۔ ظالم کے اٹھتے ہاتھ کو اگر آپ بڑھ کر پکڑ لیں تو یہ جہاد ہے۔ اگر کسی یتیم کو مارا جائے، بیوہ کو مارا جائے، کسی کے حق پامال کیے جائیں، آپ ان کا حق دلانے کے لیے دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو، اسے جہاد کہتے ہیں، اسے جہاد کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا، اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے ہمارے اور آپ کے لیے قدم قدم پر نیکیوں کا انتظام کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ بتائیے، کیا ان باتوں پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں؟ ہم اور آپ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلم بائی برتھ ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ نانا دادا خاندان مسلمانوں کا ہے۔ لیکن ہم نے پیدا ہونے کے بعد زمین پر کیا اسلام کو سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا صاحب قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے مقام کو بہت بلند فرمایا، ہماری عظمت و شان کو بہت بلند فرمایا، لیکن آج کے دور کا مسلمان خود بھی نہیں جانتا کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کی عمر 18-20 سال کی ہو اور 18-20 سال کا جوان 5-6 سال جیسے بچے جیسی حرکت کرے، 5-6 سال کے بچوں جیسی حرکت کرے،
تو آپ اس کو عقل و شعور والا کہیں گے کہ دیوانہ کہیں گے؟ آپ بتائیے، اس کو پاگل کہیں گے نا؟ دیکھنے میں 18-20 سال کا جوان ہے اور حرکتیں کرتا چھوٹے بچے کی طرح۔ اگر کسی کی عمر ہو 50 سال 55 سال اور وہ 20-22 سال کے لڑکوں کی طرح حرکتیں کرتا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ اگر کوئی جوان بچوں کی طرح بیہیو کرے تو لوگ کہیں گے اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا جوانوں والی حرکت کرے تو لوگ کہیں گے یہ بڈھا یا تو سٹیا گیا ہے یا تو پاگل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ایج کے اعتبار سے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنی عمر کے اعتبار سے بیہیو نہیں کر رہا بلکہ اس کے اپوزٹ بیہیو کر رہا ہے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کے مقام کو، اللہ نے ہمارے مرتبے کو، اللہ نے ہماری عظمت کو بہت بلند کیا، لیکن اس کے باوجود مسلمان پیدائشی مسلمان ہو کر خود مسلمانوں والی زندگی نہیں گزارتا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو جمعہ کی نماز کا، اگر وہ مسلمان ہے تو عید بقرہ عید کا، اگر وہ مسلمان ہے تو صرف گوشت کھانے کے لیے، اگر وہ مسلمان ہے تو صرف 11ویں 12ویں میں جلسے جلوس کرنے کے لیے، اگر وہ مسلمان ہے تو صرف جھنڈے اٹھانے کے لیے، علم بٹھانے کے لیے، تعزیہ نکالنے کے لیے، سندل میں جانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہو کر ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سختی سے منع کیا؟ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، ناجائز و حرام قرار دیا، ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، آپ کا یہ کرلا کا علاقہ، گوانڈی ہو، بھیونڈی ہو، ممرا ہو، کرلا ہسٹ میں قریش نگر ہو، آپ دیکھیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، مسلمانوں کی اکثریت میں آپ کو ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی برائی کرنے والے لوگ مل جائیں گے۔ مسلمانوں کے محلے میں صرف داڑھی منڈے نہیں، صرف بے نمازی نہیں، آپ کو شرابی بھی ملیں گے، جواری بھی ملیں گے، زانی بھی ملیں گے، ایم ڈی لینے والے، کوریکس لینے والے، وائٹنر لینے والے، چرس سلم گانجا افیم پینے والے، ہر رات شراب کے پیالے چٹکانے والے، ہر رات تاش کے پتے پھینکنے والے، شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے لگا کر تھرکنے والے، کمر مٹکانے والے۔ آپ بتائیے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے سختی سے منع کر دیا، بلکہ جن چیزوں کو واضح طور پر ناجائز و حرام قرار دے دیا گیا، آج ان سارے گناہوں میں قوم مسلم کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ملوث ہے کہ نہیں؟ بلا بتائیے۔ ایک مرتبہ میرا دھاراوی میں بیان تھا اور وہ بھی نشے پر۔ جب میری تقریر پوری ہو گئی، 80-82 سال کا ایک بوڑھا آدمی آیا جس کے ساتھ 2-4 افراد اور تھے۔ مجھ سے تعارف کرایا گیا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ہمارے دھاراوی میں نشہ مکتی کے خلاف این جی او چلاتے ہیں، نشہ کرنے والوں کو نشے سے روکنے کی، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس 80-82 سال کے بوڑھے نے مجھ سے کیا کہا؟ وہ مذہب کے اعتبار سے خود عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ مجھ سے کہتا ہے گرو جی ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا بتائیے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے کہتا ہے گرو جی آج پورے دھاراوی میں پولیس والوں نے کئی جگہ پر چھاپے ماری کی اور چھاپے ماری کر کے کئی جگہوں پر نشہ کرنے والوں کو پولیس والوں نے اریسٹ کیا، گرفتار کیا۔ صبح سے شام تک چھاپے ماری ہوتی رہی اور شام کو جب سب کو لے جا کر بند کیا گیا دھاراوی پولیس اسٹیشن میں، تو جو سوشل ورکرز ہیں، جو لوگ این جی او چلاتے ہیں، ان کو بلایا گیا کہ ان لوگوں کو دیکھ لو، پھر کل کوئی یہ نہ کہے کہ بے گناہ کو پھنسایا گیا، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں وہ لڑکا تو بہت اچھا تھا، وہ تو شریف آدمی تھا۔ کہتے ہم کو پولیس اسٹیشن میں بلایا گیا،
جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا، تقریباً 100 لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کیا تھا دن بھر، ڈرگس لینے والے، ڈرگس بیچنے والے 100 لوگ تھے تقریباً۔ اب وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے گرو جی اصل بات جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے دن بھر چھاپے ماری کر کے جن 100 لوگوں کو پورے دھاراوی سے اٹھایا تھا، ان 100 لوگوں میں 90 لوگ آپ کے دھرم کے ماننے والے ہیں۔ آپ بتائیے یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کے نام پر ہم جان قربانی کرنے کو تیار، نبی کی محبت میں ہم جان قربان کرنے کو تیار۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کیسا عاشق ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ 1450 سال پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناجائز و حرام قرار دے دیا گیا، بلکہ فرمایا نشہ کرو گے تو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، شراب حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام، سود حرام، جوا حرام، زنا حرام۔ کیا مسلمان بچ رہا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنا حرام، چغلی کرنا حرام، بہتان عائد کرنا حرام، کسی کا مذاق اڑانا حرام، کسی کو حقیر سمجھنا حرام، اپنے بوڑھے ماں باپ پر جھڑکی دینا حرام، کسی کی بہو بیٹی پر گندی نظر ڈالنا حرام، کسی کا مال چرانا حرام، کسی سے دھوکہ دھڑی کرنا حرام، فراڈ کے دھندے کرنا حرام، کسی کا مال گبن کرنا حرام، کسی کی دکان پر مکان پر قبضہ کر لینا حرام۔ کیا بتاؤ اسلام مسلمان ان ساری چیزوں سے بچتا نظر آ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جن کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، جن کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پتہ نہیں، جن کو قرآن کے بارے میں، بخاری مسلم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اگر وہ لوگ یہ کام کریں تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہ کام وہ کر رہا ہے جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، یہ کام وہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم اور آپ نے سوال پوچھتا ہوں اپنی قوم کے جوان سے، آپ کے پاس فجر پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ظہر پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، عصر مغرب عشاء پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور آپ اپنے موبائل پر کتنی دیر تک بیٹھ کر لوگوں کی ریل، لوگوں کی سٹوری، لوگوں کا اسٹیٹس، لوگوں کے ڈی پی دیکھتے ہیں، کتنی دیر تک یوٹیوب پر بیٹھے رہتے ہیں، کتنی دیر تک انسٹاگرام پر بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ ہمارے پاس آئی پی ایل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ویب سیریز دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ٹی وی سیریل فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت نہیں تو اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے بتائیں یہ زندگی جو آپ جی رہے ہو، یہ زندگی آپ کو کس نے دی ہے؟ بتائیے زندگی آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ کے سوا کیا کوئی اور خالق ہے؟ اللہ کے سوا کیا کوئی اور مالک ہے؟ آپ کی جیب میں جو ہے وہ سب اللہ نے دیا، آپ کے بینک میں جو ہے سب اللہ نے دیا، آپ کے گھر میں جو ہے سب اللہ نے دیا، آپ جو کھا کر آئے ہو اللہ نے دیا، آپ جو گھر جا کر کھاؤ گے اللہ ہی دینے والا، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی۔ انکار نہیں کرتے، مانتے ہو، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، جن کاموں کا حکم دیا کرنے کو تیار نہیں اور جن کاموں سے منع کیا بچنے کو تیار نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت روزی میں برکت نہیں ہو رہی، حضرت بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے۔ کبھی کبھی مائیں آ کر کہتی ہیں میرا بیٹا مجھے 2 نہیں 4 بات بھی سنا دے، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب میرا بیٹا اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ آج بتائیے 18 20 22 سال کے جوان بیٹے اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھ دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ 18 20 سال کی بیٹیاں، ارے 9 10 میں پڑھنے والی لڑکیاں، 11 12 میں پڑھنے والی مسلمانوں کی بیٹیاں اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دیتی نظر آتی ہیں۔
اپنے بوڑھے ماں باپ کو برا بھلا کہتی نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت ایسا تھا ہندوستان کی تاریخ میں، اگر کوئی مسلمان کا پڑوسی غیر مسلم کہیں سفر پر جاتا تو اپنا گھر، اپنے بیوی بچے مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتا تھا۔ وہ کہتا میں جا رہا ہوں سفر پر، مجھے آنے میں 1-1.5-2 مہینے لگ جائیں گے، میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا خیال رکھنا، میری غیر موجودگی میں میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ کیوں جانتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ہندوستان میں رہنے والے ہمارے پڑوسی جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ مسلمان کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان اپنی جان کو دے دے گا، میرے بیوی بچوں پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے اخلاق و کردار سے اپنوں کا نہیں غیروں کا بھی بھروسہ جیت رکھا تھا، لیکن آج کا دور وہ آ چکا ہے، غیر ہم پر کیا بھروسہ کرے؟ اب تو بھائی بھائی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، اب تو بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر بھروسہ نہیں کرتے، اب تو ماں باپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں ہے، اب تو پڑوسی کو پڑوسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلم بائی برتھ ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، بس اس لیے مسلمان ہیں۔ ہم نے پیدا ہونے کے بعد اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، رسول اللہ کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شریعت نے جس کو جائز کہہ دیا قیامت تک کے لیے وہ جائز ہے، اور شریعت نے جس کو ناجائز و حرام کہہ دیا قیامت تک کے لیے وہ ناجائز و حرام ہے، اور شریعت نے جس کو ناجائز و حرام کہہ دیا اس میں سوائے نقصان کے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، شریعت نے جھوٹ بولنے کو جائز کہا ہے کہ ناجائز؟ جی، جھوٹ بولنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے، سب جانتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایک ہے مجمع میں جو کہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے بول رہے ہیں، ہر کوئی بول رہا ہے۔ اور ذرا سوچو، اگر آپ نے مجھ سے 4 باتیں جھوٹ بولی اور میں نے آپ کی بات پر بھروسہ کر لیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہوں اور میری ہر بات کو مانتا جا رہا بڑا بے وقوف ہے۔ ارے بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو ہے۔ اگر تیری ہر جھوٹی بات پر بھی اس نے بھروسہ کر لیا تو بے وقوف نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ کہ میرا یہ بھائی مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی تیری ہر بات مان رہا ہے، اس کا مطلب بے وقوف نہیں ہے، اس نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ وہ بھروسہ کرنے والا بے وقوف نہیں ہے، بلکہ بھروسے کو لوٹنے والا، بھروسے والے کا کے ساتھ دھوکہ کرنے والا وہ بے وقوف ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہر کوئی کہتا ہے ہاں جھوٹ بولنا حرام ناجائز، لیکن جھوٹ بول رہے ہو کہ نہیں بول رہے؟ آپ جانتے ہیں ایک نبی گزرے جن کا نام تھا شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ کیوں عذاب آیا؟ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے شعیب علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام جو کہتے تھے وہ سب کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس قوم پر عذاب آیا۔ اور قوم شعیب، توجہ سے سننا، قوم شعیب تاریخ انسانی میں پہلی قوم ہے جس پر 3 عذاب آئے تھے، باقی قوموں پر ایک عذاب آیا، قوم شعیب پر 3 عذاب ایک ساتھ آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ یہ لوگ کاروباری لوگ تھے، بزنس کرتے تھے، لیکن جب بزنس کرتے تھے تو دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، مال میں ملاوٹ کرتے تھے، گراہک سے دھوکہ دھڑی کرتے تھے، سیمپل کچھ اور دکھاتے تھے، مال کچھ اور دیتے تھے۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے سمجھایا جھوٹ بولنا بند کرو، وعدہ خلافی کرنا بند کرو، کم ناپنا تولنا بند کرو، مال میں ڈنڈی مارنا بند کرو،
مال میں ملاوٹ کرنا بند کرو۔ جب نبی نے سمجھایا تو جانتے ہو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا آپ نبی ہیں، آپ ہم کو یہ بتائیں کہ عبادت کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا، ذکر کیسے کرنا، روزہ کیسے رکھنا، آپ یہ بتائیں کہ تسبیح کیسے پڑھنا ہے، آپ ہم کو یہ نہ بتائیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے۔ بزنس کرنا ہمیں آپ سے نہیں سیکھنا، ہم خاندانی بزنس مین ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا سب بزنس کرتے تھے، بزنس ہمارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ آپ ہمیں بزنس کرنا نہ سکھائیں، آپ بس ہم کو عبادت کا طریقہ بتلائیں۔ اللہ کے نبی سمجھاتے رہے جھوٹ بولنا بند کر دو، وعدہ خلافی بند کر دو، مال میں ملاوٹ بند کر دو، لیکن قوم نہیں مانی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کیوں ملاوٹ کرتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تو جانتے مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے حضرت اگر جھوٹ نہیں بولیں گے نا مارکیٹ میں ایک دن ٹکنا مشکل ہو جائے گا، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان کا بھاڑا نہیں نکلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچوں کی فیس کیسے بھریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بجلی کا بل کیسے بھریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو نوکر کی تنخواہ کہاں سے دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کروائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ماں باپ کو حج پہ کیسے بھیجیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری مارکیٹ جھوٹ پر ڈیپینڈ ہے، پورا بزنس جھوٹ پر ڈیپینڈ ہے، اور دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھا باز آ جاؤ، بند کر دو، توبہ کر لو، نہیں مانے، نہیں مانے۔ آخرکار اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے 3 طرح کا عذاب مسلط کیا، پوری بستی کو زمین سے اٹھایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پہ اٹھایا بستی کو اور اوپر لے جا کر زمین پر الٹا پٹک دیا۔ آپ بتائیے شراب پی تھی، جوا کھیلا تھا، شرک کیا تھا، اللہ کی بغاوت کی تھی، جس کام کے لیے اللہ رسول نے حکم دیا کیا انکار کر دیا تھا؟ آخر انہوں نے کیا کیا تھا؟ نہ زنا کیا تھا، نہ سود کھایا تھا، نہ سٹے کا نمبر نکالا تھا، نہ ہی انہوں نے شراب پی تھی، نہ انہوں نے کوئی نشاور چیز لی تھی، بس جھوٹ بولتے تھے، مال میں ملاوٹ کرتے تھے، وہ کم ناپتے تولتے تھے، وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، وہ دکان پر بیٹھ کر 4 پیسے زیادہ کمانے کے چکر میں دھوکہ دھڑی کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اے مسلمانوں زندگی پر یاد رکھنا، جسے اللہ رسول نے حرام کہہ دیا ہے اس میں سوائے نقصان کے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور جسے اللہ رسول نے حلال جائز کہہ دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا، میں کہتا ہوں جھوٹ بول کے 100 کماؤ گے، سچ بول کے 10 کماؤ گے۔ اللہ جھوٹ کے 100 میں برکت نہیں دیتا، اللہ سچ کے 10 میں برکت عطا فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کو بدلو، اپنی سوچ اور فکر کو بدلو، اپنی لائف سٹائل کو بدلو، اپنے شب و روز کے معاملات کو بدلو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں آخری بات عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ میں گجرات کے ایک علاقے میں گیا، مجھے وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کے 13-14 سال کے بچے میڈیکل سٹور سے لے کر کتا گولی کھاتے ہیں۔ آپ کے یہاں بامبے میں شاید پتہ نہ ہو کہ کتا گولی کیا ہوتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن وہاں پر یہ نشہ کرنے کے لیے چیز ملتی ہے جس کو کہتے ہیں کتا گولی، شاید ہمارے یہاں اسی کتا گولی کو بٹن کہتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک مرتبہ وادی نور آزاد میدان میں تقریباً 2 سال پہلے ہمیں بہت سی کمپلینٹ آئی کہ موبائل چوری ہو رہا ہے، موبائل چوری ہو رہا ہے، موبائل چوری ہو رہا ہے۔ جب مبلغین نے جا کر وہاں پر دیکھا تو 4, 5, 10, 12 سال 13-14 سال کے بچے پکڑے گئے۔ جب ان 13-14 سال کے بچوں کو پکڑ کر پی آر او آفس میں لایا گیا، ان کو موبائل پکڑتے نکالتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ جب ان بچوں کو دیکھا گیا تو جانتے ان کی جیب سے باقاعدہ وائٹنر نکل رہا تھا، اور وہ بچے نشے میں تھے، وہ بچے اپنا نام بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ پھر ان بچوں کو چھڑانے کے لیے 1-2 عورتیں برقعے میں آئیں،
ان سے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے باندرا کا نام لیا، پھر بچوں کو گندی گندی گالیاں دینے لگ گئی۔ اب جب انہوں نے اپنے ساتھ لائے بچوں کو گندی گالیاں دی تو پتا چل گیا کہ یہ پورا گینگ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچو قوم مسلم کے اگر 13-14 سال کے بچے اگر بٹن کھائیں گے، وائٹنر سونگیں گے تو بڑے ہو کر یہ ماں باپ کے کام آئیں گے؟ بڑے ہو کر یہ قوم کے کام آئیں گے؟ بڑے ہو کر یہ دیش کے کام آئیں گے؟ ارے جس قوم کے بچے 13-14 سال کی عمر میں چرسی گنجیڑی افیمچی بن جاتے ہو، وائٹنر سونگنے والے بن جاتے ہو، کیا وہ جوان ہو کر انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، لائر بنیں گے، MBA کریں گے؟ آخر وہ کریں گے، ان کا فیوچر کیا ہے، ان کا کیریئر کیا ہے؟ ارے جب 13-14 سال ہی کی عمر میں وہ نشے کا عادی بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ نہ پڑھ لکھ سکے گا، نہ کوئی ہنر سیکھ سکے گا، بلکہ نشے کا غلام بن جائے گا۔ اور پھر جوان ہونے کے بعد اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے یا تو جیب کترا بنے گا، یا تو چور اچکا بنے گا، یا تو لکا لفنگا بنے گا، اس کے علاوہ بنے گا کیا؟ اور اے مسلمانوں، آج ہماری قوم کے بہت سے بچے ہیں اس برائی کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور اس برائی کے راستے پر چلنے کی اصل وجہ یہ ہے وہ پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے انہیں دین سکھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو اچھا انسان بناؤ، اپنی اولاد کو اچھا شہری بناؤ، اپنی اولاد کو اچھا مسلمان بناؤ، اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالو، اپنی اولاد کو ایسا سنوارو کہ اس سے صرف اپنوں کی نہیں غیروں کی عزت بھی محفوظ رہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب میں رات کے 11-11:30 بجے ایک برقع پہنی لڑکی کو اکیلے راستے پر کہیں جاتا دیکھتا ہوں تو دل میں خیال پیدا ہوتا کہ پتہ نہیں کون سی مجبوری نے اتنی رات کو اکیلے اسے نکلنے پر مجبور کیا۔ پتہ نہیں کوئی بیمار ہوگا، پتہ نہیں کہیں رہ گئی ہوگی، اپنے گھر جا رہی ہوگی، پتہ نہیں کس کی بیٹی ہوگی، کس کی بہن ہوگی، کس کنڈیشن میں ہوگی، کن حالات میں ہوگی، کہاں جا رہی ہوگی۔ میں دل میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ یہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، پتہ نہیں کون سی مجبوری نے نکالا ہے، اے اللہ جہاں بھی جاتی ہو اس کی حفاظت کرنا۔ میں دوسروں کی بیٹیوں کو راہ چلتا دیکھتا ہوں رات کے اندھیرے میں اکیلا تو ان کی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرتا ہوں، لیکن آج ہم مسلمانوں کے محلوں کے حالات ایسے ہیں، ہم مسلمانوں کے نوجوانوں سے غیروں کی بیٹیوں محفوظ رہیں یہ تو دور کی بات ہے، اب تو ہم سے ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والی ہمارے اپنوں کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں۔ یہ ہمارے اخلاق کی گراوٹ، یہ ہمارے کردار کی گراوٹ، یہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اپنی سوچ اور فکر کو بدلو، صرف مسلم بائی برتھ مت بنو بلکہ اپنے دین کو سیکھنے کی بھی کوشش کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، آج بھی جاگو گے تو آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی انشاءاللہ، اور اگر غفلت کا شکار رہے تو یاد رکھنا آنے والے وقت میں ہماری نسلیں آج سے بدترین دور دیکھیں گی، آج سے بدتر دور دیکھیں گی اگر آج ہم نہیں جاگے تو۔ اور اسی پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 3 روزہ 32واں عالمی سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان ممبئی CST میں ہونے جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ 32واں سالانہ سنی اجتماع ہے۔ آنے والے جمعہ کو یعنی 29 تاریخ کو بعد نماز جمعہ یہ اجتماع شروع ہوگا جو رات 8 بجے تک جاری رہے گا، اور جمعہ کے دن ہونے والا پہلے دن کا اجتماع صرف خواتین کے لیے ہے۔ 29 تاریخ کو آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں عورتوں کو وادی نور بھیجنا ہے کہ انشاءاللہ۔ 30 تاریخ سنیچر کا دن ہے، فجر سے لے کر 1 تاریخ اتوار رات 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوگا۔ تو میری گزارش ہے کہ 29 تاریخ کو اپنے گھر سے
خاندان سے، اپنی بلڈنگ سے، اپنی چول سے، اپنے محلے سے عورتوں کو وادی نور بھیجے کہ انشاءاللہ، بلند آواز سے کہیں، اور 30 اور 1 کو خود آنے کی کوشش کریں۔ آپ نے آج اپنے اس علاقے میں فقیر کا بیان سنا، وادی نور میں آپ ہمارے امیر مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب لندن سے تشریف لا رہے ہیں۔ محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مبارک پور اشرفیہ یو پی سے تشریف لا رہی ہیں۔ اسی طرح پورے ہندوستان سے قافلے آ رہی ہیں وادی نور آزاد میدان۔ میری گزارش ہے 30 اور 1 تاریخ آپ یاد رکھیں اور کثیر تعداد میں وادی نور پہنچیں اور 29 کو خواتین کو وادی نور بھیجیں۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عورتوں کو وادی نور بھیجنے کے لیے کرلا سنی دعوت اسلامی شاہ کرلا کی جانب سے مفت ریلوے ٹکٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ کرلا ویسٹ سے 9 نمبر سے قریش نگر سے تینوں جگہوں سے الحمدللہ جو عورتیں وادی نور جاتی ہیں ان کو مفت میں ریلوے کا ریٹرن ٹکٹ دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ تحدید سے نعمت کے طور پر کہہ دوں ہر سال تقریباً 3500 سے زیادہ عورتیں جایا کرتی ہیں جنہیں ہم ٹکٹ دیتے ہیں۔ باقی جو ہم سے ٹکٹ نہیں لیتی خود سے ٹکٹ لے کر جاتی ہیں، جو شوہر کے ساتھ بائک پر جاتی ہیں، جو ٹیکسی لے کر جاتی ہیں، ان کی تعداد تو اور زیادہ، لیکن 3500 خواتین کو ہم ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ سے ہر سال درخواست کی جاتی ہے جو عورتیں وادی نور آزاد میدان جاتی ہیں ان کو ٹکٹ دینے کے لیے آپ کے تعاون سے ہی کلیکشن ہوتا ہے، آپ ہی کے پیسوں سے ٹکٹ نکالی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، آپ ٹکٹ کے لیے جو بھی ہو سکے اپنی طرف سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے آپ دیں گے تو بھی عورتیں جائیں گی، آپ نہیں دیں گے تو بھی عورتیں جائیں گی۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عورتیں تو جانا ہی جانا ہے، اگر آپ 10-20 روپیہ دے دیں گے تو اس ثواب کے حقدار آپ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سنگل ٹکٹ 10 روپے کی اور ریٹرن ٹکٹ کتنے کی ہے؟ اگر آپ نے 20 روپے دے دیا تو آپ کے پیسے سے کم 1 عورت جا سکے گی، اور آپ نے 200 روپے دے دیے تو آپ کے پیسوں سے 10 عورتیں جا سکیں گی۔ تو آپ سے جتنا بل پڑے آپ جاتے جاتے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ و سلام دعا کے بعد میں بیٹھوں گا، آپ مجھ سے مسافہ کریں گے، اور مسافہ کرتے وقت آپ جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں چادر بچھی ہوئی ہے، آپ دیتے ہوئے ضرور جائیں۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 2025 کا کیلنڈر یہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ عام طور پر یہ آزاد میدان میں آتا ہے اور اکثر ممبئی والوں کو نہیں مل پاتا ہے، اس لیے یہ کیلنڈر آپ کے اس دعوتی اجتماع میں آج ہم لے کر آئے تاکہ کرلا والے آسانی سے اس کیلنڈر کو لے لیں۔ وہاں پر لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اکثر لوگ مکتب تک پہنچ نہیں پاتے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اور جب نمبر آتا ہے تو کیلنڈر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آج اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کی مسجد کے لیے، دکان و مکان کے لیے جاتے جاتے کیلنڈر ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مکتب پر تحفے نوری روزی میں برکت کے لیے بہترین نقش ہے، کوئی کام نہ بنتا ہو تو غیبی مدد کے لیے آپ تحفے نوری لیتے ہوئے جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد جناب عبداللہ تک آپ کا جو پورا شجرہ ہے اس میں موجود ہے۔ آپ کے چچا جتنے تھے ان کے نام، آپ کی بیویوں کے نام، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے نام، عشرہ مبشرہ کے نام، آپ کے ملفوظات، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی مختصر سے ملفوظات اس میں موجود ہیں۔ میری گزارش ہے انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب بھی مکتب سے حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ گلدستے درود، مختلف موقعوں پر پڑھے جانے والے مختلف فضائل کے درود شریف کی چھوٹی سی بکلیٹ آپ اسے بھی لیں، اور مسواک کا کرنا تمام انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ مکتب سے جاتے جاتے حدیثاً کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ۔
دو اعلانات اور سماعت فرما لیں۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے 2 ہفتہ واری اجتماع ہمارے اسی علاقے میں پہلا ہفتہ واری اجتماع ہر اتوار کو بعد نماز ظہر سراج مسجد برہمن واڑی میں جو مسجد ہے اس میں ہوا کرتا ہے، جس میں ہمارے نگراں الیاس شفیع صاحب اور دیگر مبلغین تشریف لاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہر اتوار کو بعد نماز ظہر سراج مسجد میں ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا ہمارا ہفتہ واری اجتماع فیض رضا مسجد جو ہمارے اسی علاقے میں ونوبا بھاوے نگر میں ہے، وہاں پر بعد نماز مغرب اتوار کے روز ہر اتوار بعد نماز مغرب دوسرا ہمارا ہفتہ واری اجتماع فیض رضا مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے دونوں اجتماعات میں شرکت فرمائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے شہنشاہ مدینہ، نور سے معمور سینہ، اے شہنشاہ مدینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، مشک سے بہتر پسینہ، دیکھ لے ہم سب مدینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، بندے غسل برا ہوں، کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، بندے غسل برا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں، خادم احمد رضا ہوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدرت القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ میرے کریم آج کی شب ہماری اس محفل کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تیرے جن بندوں نے اس محفل کو سجایا ہے، میرے کریم پرمیشن سے لے کر ڈونیشن تک ان تمام بندوں کی اس محنت کو قبول فرما لے، انہیں دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما۔ جنہوں نے روشنی کا انتظام کیا یا اللہ تو ان کی قبروں میں روشنی کا انتظام فرمانا۔ جنہوں نے تیرے ذکر کے لیے یہ منبر لگایا، مولا تو انہیں قیامت میں نور کے منبر عطا فرما۔
جنہوں نے تیرے بندوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بچھائی تو ان کی قبروں میں جنت کے بچھونے عطا فرما۔ اس محفل پاک میں جس کسی نے اپنی حلال روزی کا 1 روپیہ کسی بھی صورت میں خرچ کیا ہو، اے اللہ اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو کسی کا محتاج نہ بنانا۔ میرے قریب ہم نے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور فرما دے، مریضوں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہماری روزی میں اپنی برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما۔ میرے قریب ہماری قوم کے وہ نوجوان جو نشہ ور چیزوں کے عادی بن چکے ہیں، شرابی بن چکے ہیں، ماں باپ کے باغی بن چکے ہیں، سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی بے غیرتی کا خاتمہ فرما دے، سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے قریب ہمارے جن بھائیوں نے آج کی شب نیاز کا اہتمام کیا ہے، مولا انہیں میدان قیامت میں جنت کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ مولا ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، ہماری پریشانی مصیبت و بلا کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ مرحوم عبد المنان صاحب، مرحومہ ہینا کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ میرے کریم اپنے محبوب کے لالے پاک کے صدقہ طفیل میرے مرحوم والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا اپنے حبیب کے صدقہ طفیل ہم سب کے والدین جو حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، سب کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما۔ میرے کریم ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، اسے آتنکوادیوں کے آتنک سے بچا، دنگے اور فساد سے بچا، مہنگائی کی مار سے بچا، گندے پولیٹیشنز کی گندی پالیٹکس سے بچا۔ اس ملک میں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ وادی نور آزاد میدان کے اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار فرما، اپنے بندے بندیوں کے دلوں کو اس اجتماع کی طرف مائل فرما۔ مولا جنہوں نے اجتماع کے لیے، بسوں کے لیے، ٹرین کی ٹکٹ کے لیے، دینی کاموں کے لیے اپنی حلال روزی کا مال خرچ کیا ہے، مولا ان کے رزق میں خوب برکتی عطا فرما، انہیں دنیا والوں کی محتاجی سے بچا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جاتے جاتے مجھ سے اور آپس میں مصافحہ کرتے ہوئے جائیں، جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ تعاون کر لیں، جو مکتب سے کیلنڈر وغیرہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں آ جائیں۔ میں پولیس والوں کا تحریک کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہاں جو دکانیں ہیں دکانداروں کا بھی تحریک کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جن نوجوانوں نے آج کی شب اس پروگرام کو رکھا، میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور اللہ سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔